السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے عورت کا نماز پڑھنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے جائے نماز پر کھڑے ہوں اور قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور پھر سیدھا بھی ایسے سیدھا کھڑا ہونا ہے کہ نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اتنا خود کو جھکا کر نہیں رکھنا کہ تھوڑی سینے سے لگنے لگے، ایسا کرنا مکروہ ہے، اور بلا وجہ سینے کو جھکا کر کھڑا ہونا بھی درست نہیں ہے۔ تو ایسا سیدھا کھڑا ہونا چاہیے کہ نظر سجدے کی جگہ پر رہے۔ پھر پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی جانب ہی رہنا چاہیے، دونوں پاؤں سیدھے قبلہ رخ رہیں۔ ایک پاؤں کو دوسرے پر چڑھا کر رکھنا، ترچھا رکھنا یا کسی اور طرح سے رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ دونوں پاؤں کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ اس سب کے بعد دل میں نیت کر لیں کہ فلاں نماز پڑھ رہی ہوں۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ دوپٹے سے باہر نکالے بغیر کندھوں تک اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں۔ خواتین کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ جب ہاتھ کندھوں تک اٹھا لیں گی تو پھر اللہ اکبر کہیں گی۔ دونوں ہاتھ سینے پر بغیر ہلکا بنائے اس طرح رکھیں گی کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر آ جائے۔ خواتین کو مردوں کی طرح ناف پر ہاتھ نہ باندھنے چاہیے۔ باقی طریقہ مردوں کی نماز کی طرح ہی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنا، ثنا پڑھنا، سورت کوئی پڑھنا چھوٹی بڑی جیسے دل کرے۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کرتے وقت مردوں کی طرح نہیں جھکنا، بلکہ خواتین رکوع میں معمولی جھکیں کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ مردوں کی طرح خوب اچھی طرح نہ جھکیں۔ مردوں کے لیے ہم نے پیچھے پڑھا کہ مرد اتنا جھکیں کہ ان کی پیٹھ پر اگر پیالہ رکھا جائے تو وہ پیالہ سیدھا رہے، گرے نہیں، اور وہ اچھی طرح گھٹنوں کو پکڑیں انگلیاں کھول کر۔ لیکن خواتین کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ خواتین گھٹنوں پر ہاتھ کی انگلیاں ملا کر رکھیں گی، مردوں کی طرح پھیلائیں گی نہیں، اور گھٹنے کو زور سے پکڑیں گی بھی نہیں، اور اپنی کوہنیوں کو پہلو سے خوب ملا کر رکھیں گی۔ مردوں کے لیے تھا کہ وہ دور رکھیں گے، لیکن خواتین ملا کر رکھیں گی۔ اور پھر 3، 5، 7 دفعہ جتنی دفعہ چاہیں سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ رکوع کی حالت میں نظریں پاؤں کی طرف ہونی چاہیے ہیں، لیکن ایسا پوری نماز میں کبھی نہ کرے کہ کبھی ایک پاؤں پر زور دے اور کبھی دوسرے پاؤں پر زور دے۔ دونوں پاؤں پر برابر زور ہونا چاہیے۔ رکوع سے اٹھتے وقت اس قدر سیدھی ہو جائیں کہ جسم میں کوئی بھی خم باقی نہ رہے، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی لچک ایسا کچھ نہ ہو۔ اور پھر اس قیام میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر۔ جب سیدھی کھڑی ہو جائے تو پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، اور کچھ دیر کھڑی رہنے کے بعد ربنا لک الحمد کہے، اور پھر سجدے کے لیے نیچے جھک جائے۔ اب سجدہ کرنے کا طریقہ بھی مردوں سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ خواتین سینے کو آگے جھکا کر سجدے میں جائیں گی۔ پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھیں، گھٹنوں کے بعد پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ سجدے میں خواتین خوب سمٹ کر اور دب کر اس طرح سجدہ کریں کہ پیٹ رانوں سے بالکل مل جائے، بازو بھی پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں۔ پاؤں کو کھڑا رکھنے کی بجائے انہیں دائیں طرف نکال کر بچھا دیں۔ جہاں تک ہو سکے انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھیں۔ خواتین کو کوہنیوں سمیت پوری بائیں بھی زمین پر رکھ دینی چاہیے۔ سجدے کی حالت میں اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ 3، 5 یا 7 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد اٹھیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے کچھ دیر بیٹھیں، اور پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں۔ دوسرے سجدے کے بعد وہی دوسری رکعت شروع ہو جائے گی، سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ جب دوسری رکعت پہلے کی طرح پڑھ لیں گے تو اس کے بعد دوسری رکعت کے 2 سجدوں کے بعد جب اٹھ کر بیٹھے گی، اس بیٹھنے کو قعدہ بولتے ہیں، اور اس میں بیٹھنے کا وہی طریقہ ہے جو کہ سجدوں سے اٹھنے کے بعد بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اس وقت یہاں تشہد پڑھے، اور جب اشہد اللہ پہ پہنچے تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرے، الا اللہ پر گرا دے۔ اشارے کا طریقہ یہی ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر ہلکا بنا لے، اور چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو بند کر لیں، اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائیں کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو، بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہیں اٹھانی چاہیے۔ الا اللہ کہتے وقت شہادت کی انگلی تو نیچے کر لیں، لیکن باقی انگلیوں کی جو ہیئت، جو ان کی حالت ہے اشارے کے وقت جو بنائی ہوئی تھی، اس کو آخر تک ایسے ہی برقرار رکھیں۔ آخر میں سلام پھیر دیں، پہلے دائیں جانب اور پھر بائیں جانب۔ جی ناظرین، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ مزید اسلامک انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔